بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عازمین حج کے لیے خبر یہ ہے کہ وزارت مذہبی امور نے بائیو میٹرک کا طریقہ کار بتا دیا ہے، اور یہ بھی سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ بائیو میٹرک کے جو ایپ ہے اس نے ابھی کام کرنا شروع نہیں کیا ہے، اور وزارت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 8 سے 10 دن میں جو ہے یہ کام کرنا شروع کر دے گی، اور آپ اپنے بائیو میٹرک کروا سکتے ہیں گھر بیٹھے ہوئے۔ تو عازمین حج اپنے موبائل میں سب سے پہلے سعودی ویزا کا جو بائیو ایپ ہے وہ انسٹال کریں گے، اور جیسے ہی بائیو کا جو ہے وہ ایپ انسٹال کریں گے تو آپ جب اس کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے مختلف ہدایات آتی رہیں گی۔ انہیں ہدایات پر عمل کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ عمل کرتے جائیں گے ایک کے بعد ایک۔ تو بائیو میٹرک کرتے وقت اگر آپ خود موبائل استعمال کرنے کے ماہر ہیں، یعنی کہ اسمارٹ فون اگر آپ کو خود استعمال کرنا آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ آپ خود سے یہ سارا عمل کر سکیں گے، ورنہ کسی ایسے شخص کو اپنے ساتھ ضرور رکھیے گا کہ جو اسمارٹ فون چلانے کا ماہر ہو، اور یعنی کہ ٹچ موبائل جس کو جو ہے وہ اچھی طرح سے اس کے آپشن سمجھ میں آتے ہوں، تاکہ کسی بھی قسم کی غلطی کی گنجائش نہ رہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ایپ کو سیٹ کر لیں گے، انسٹال کر لیں گے، ہدایات پڑھتے جائیں گے، اور اپنا ڈیٹا جو ہے وہ اس کے اندر اندراج کریں گے۔ سب سے پہلے ڈیٹا کے اندراج کے بعد جو ہے وہ آپ کا ای میل ایڈریس آ رہا ہوگا، آپ اپنے ای میل ایڈریس کی تصدیق کریں گے، اور اس کو بغور دیکھ کر آپ جو ہے وہ اس کی تصدیق کیجیے گا، کیونکہ پھر آپ سے کمیونیکیشن ای میل کے تھرو ہی وزارت کی ہوگی، اور ای میلز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اس کے بعد آپ اپنے ویزا کی قسم کو منتخب کریں گے، یعنی کہ کس ٹائپ کا آپ کا ویزا ہے۔ اگلے اسٹیپ میں پاسپورٹ کی اسکیننگ کا آپشن آئے گا، اور آپ کو اپنا پاسپورٹ اسکین کرنا ہوگا۔ پاسپورٹ کو جو ہے وہ آپ اس کے آگے پیچھے کے پیجز جو ہیں وہ اسکین کریں گے، اور پاسپورٹ کو اسکین کرتے وقت بھی اپنے ڈیٹا کو غور سے پڑھیں کہ تمام ڈیٹا یعنی کہ جو آپ کی انفارمیشن دی گئی ہے، آپ کے کوائف وہ درست ہیں یا نہیں۔ اگر اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی ہو یا اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت ہو تو آپ اس کو تبدیل کر سکیں، ادروائز یعنی کہ آپ کے جو کوائف ہیں وہ درست ہونے چاہیے۔ اس کے بعد کا جو آپشن نیکسٹ آپشن آتا ہے وہ ہے سفارت خانے کا انتخاب۔ تو سفارت خانے کا انتخاب کرنے کا جب آپشن آئے گا تو آپ اپنا سفارت خانہ منتخب کریں گے، یعنی کہ مختلف شہروں کے لیے مختلف سفارت خانوں کا انتخاب کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ کے سامنے جو آپشنز آ رہے ہوں گے اس کے مطابق ہی آپ جو ہے وہ ہدایات پر عمل کریں گے۔ نیکسٹ آپشن آپ کے پاس آئے گا چہرے کی اسکیننگ کا۔ تو چہرے کی اسکیننگ کا جو مرحلہ آئے گا وہ آپ اپنے فون کا فرنٹ کیمرہ اوپن کریں گے، اور اپنی کلیئر پکچر لیں گے، اپنی بالکل صحیح تصویر جو ہے وہ لیں گے، جس کے اندر آپ کا چہرہ واضح طور پر نظر آ رہا ہو، اور چہرے پر اس وقت کسی قسم کی کوئی اینک نہیں لگی ہونی چاہیے، بال وغیرہ نہ ہوں۔ اگر خواتین نے اسکارف پہنا ہوا ہے تو اس کو صحیح سے سیٹ کر لیں، تاکہ آپ کے مکمل چہرے کی جو تصویر ہے وہ اسکین ہو سکے۔ اور تصویر اسکین کرتے وقت کوشش کریں کہ آپ کا جو پس منظر ہے، جو بیک گراؤنڈ ہے وہ وائٹ کلر کا ہو، اگر وائٹ نہیں ہے تو کوئی بھی ہلکے کلر کا جو پس منظر ہونا چاہیے، تاکہ آپ کی جو تصویر ہے وہ بالکل کلیئر ہو اور آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس کے بعد اگلا اسٹیپ جو آئے گا، اگلا مرحلہ وہ ہے فنگر پرنٹس کا۔ فنگر پرنٹس کا آپشن آئے گا، اس میں بھی آپ کو اپنے تمام انگلیوں کے نشانات اور انگوٹھے کے نشانات کو اسکین کرنا ہوگا۔ یہ بھی موبائل فون پر ہی اسکین ہوگا۔ تو آپ جو بھی ہدایات ہوں ان کو جو ہے وہ بغور دیکھیں گے اور اس پر عمل کرتے جائیں گے، تو انشاءاللہ کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر کسی فرد کے ساتھ خدا نخواستہ کسی قسم کی معذوری ہے، تو یعنی کہ جسمانی طور پر کوئی معذوری ہے، تو وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ جو ہے وہ اپنا ضرور بنوا لیں۔ اور میڈیکل سرٹیفکیٹ کہاں سے بنوا سکتے ہیں آپ؟ سرکاری ہاسپٹل یعنی کہ گورنمنٹ ہاسپٹلز، نیم سرکاری ہاسپٹلز، پرائیویٹ ہاسپٹل اور کارپوریشن کے ہاسپٹل وغیرہ سے، یا جو بھی کوئی جانا مانا ہاسپٹل ہو وہاں سے جو ہے وہ جاری شدہ آپ کا ہونا چاہیے میڈیکل سرٹیفکیٹ، جس کے اندر جو بھی معذوری ہے اس کا ذکر موجود ہو اور اس کی وضاحت کی گئی ہو۔
کہ خدا نخواستہ کیا معذوری ہے، تو اس معذوری کی وضاحت سرٹیفکیٹ کے اندر واضح طور پر ہونی چاہیے، اور اس میڈیکل سرٹیفکیٹ کے اوپر آپ اپنی تصویر جو ہے اس کے ساتھ ہی متعلقہ بینکوں میں بھی جمع کروا دیں گے۔ لیکن یہ تمام پروسیس ابھی نہیں کرنا ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا ہم نے کہ 8 سے 10 دن میں وزارت خود اعلان کرے گی کہ اب آپ اپنا بائیو میٹرک کر لیں۔ ویڈیو ڈالنے کا مقصد پہلے سے یہ ہے کہ تاکہ آپ اس پروسیس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، 1 2 3 دفعہ جو ہے وہ ویڈیو کو اچھی طرح سے غور سے دیکھیں، سنیں اور اس کو سمجھیں کہ آپ نے کس طرح سے یہ کرنا ہے۔ اور آپ کے جو جاننے والے دوست احباب جو بھی حج پر جا رہے ہیں، جانا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی جو ہے ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تمام طریقہ کار کو پہلے سے ہی سمجھ لیں، کیونکہ اگلے 10 دنوں میں متوقع ہے کہ بائیو میٹرک کا ایپ اوپن کر دیا جائے گا گورنمنٹ وزارت کی طرف سے۔ تو جب یہ اوپن ہو تو آپ کو تمام جو چیزیں ہیں یہ آپ کے علم میں ہوں کہ کس طرح سے آپ نے کرنی ہیں۔ دوسری بات کر لیتے ہیں ویکسینیشن کے حوالے سے۔ ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ عمرہ پر جانے والے زائرین کو بھی ویکسینیشن کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جس میں کہ جو ہے پہلے گردن توڑ بخار کے جو ویکسین ہے اس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ لازمی ہے، اور اس کے ساتھ ہی پولیو کی ویکسینیشن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ 4 ہفتے پہلے کا سرٹیفکیٹ بنا ہوا ہونا لازمی ہے۔ تو بہت سارے عمرہ زائرین کو بھی اس کی وجہ سے پرابلمز ہوئے۔ حجاج کرام کے جو ہے وہ ان کو پرائیویٹلی جو ہے وہ کہیں سے بھی نہ تو گردن توڑ بخار کی ویکسینیشن کروانی ہے اور نہ ہی پولیو کی ویکسینیشن کروانی ہے، بلکہ تمام عازمین حج کو سعودیہ روانہ ہونے سے پہلے حاجی کیمپ سے ویکسینیشن کروانا ہوگی، اور یہ ویکسینیشن گورنمنٹ کی طرف سے فری ہوگی۔ گورنمنٹ یہ ویکسینیشن کروائے گی حجاج کرام کو، اور تمام حجاج کرام حاجی کیمپ سے ویکسینیشن لیں گے، اور یہ فری آف کاسٹ ہوگی۔ اور عازمین حج کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ہے گردن توڑ بخار کے انجیکشن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پولیو کے جو ویکسینیشن ہے اس کو بھی لازمی لیں، کیونکہ اس کو سعودی گورنمنٹ کی طرف سے لازمی قرار دیا گیا ہے تاکہ دوران حج حجاج بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں، اور دوران سفر جو ہے وہ آپ کو کسی بھی قسم کی اس وقت دشواری نہ اٹھانی پڑے۔ اس لیے ویکسینیشن جو ہے وہ اپنے متعلقہ جب بھی حاجی کیمپس میں آپ کے اسٹارٹ ہو تو اس کو لازمی کروائیں۔ اور حج ٹریننگ سے متعلق مختلف ہماری ویڈیوز ہم اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی جو انفارمیشن ہے، معلومات ہے، وہ آپ تک پہنچتی رہے۔